روایات میں ہے کہ جب سید الشہداء حسین ابن علی زخموں سے چور ہو کر زیر زمین پر آئے تو کچھ وقت تو سجدے کی حالت میں پڑے رہے، پھر زمین سے اٹھے، تلوار ہاتھ میں لی اور جس قدر ہمت تھی جہاد کیا۔ اس دوران میں امام کا گھوڑا ذوالجناح امام کا طواف کرتا رہا اور بے یار و مددگار مظلوم امام کی حمایت کرتا رہا، اور جب تک امام لڑتے رہے یہ امام کی حفاظت کرتا رہا۔ جب امام سے زمین پر آئے تو ذوالجناح آپ کی حمایت کرتا رہا، سواروں پر حملہ کرتا رہا۔ وہ اپنے دانتوں سے شہ سواروں کو گریبانوں سے پکڑتا اور سے زمین پر کھینچ لیتا اور زمین پر دے مارتا تھا، پھر انہیں سموں تلے رگڑ دیتا، اور اس طرح سے اس قوم بدبخت کے 40 افراد کو اس نے واصل جہنم کیا۔ ابن شہر آشوب نے مناقب میں روایت کی ہے کہ ذوالجناح نے اپنا سر اور چہرہ امام کے خون میں رنگین کیا، پھر خیام کا قصد کیا، جبکہ اس کا چیخنا غمزدہ تھا۔ وہ روتا، آنسو بہاتا اور دوڑتا ہوا آیا۔ اس ذوالجناح کے زخموں سے خون جاری تھا، اپنے پاؤں زمین پر مارتا تھا اور دوڑتا تھا کہ خیام سے کوئی تشنہ لب حسین کے مددگار کو لے جائے۔ اسی حالت میں خیام کے قریب آیا، بس جب وہ خیام کے دروازے پر آیا تو فراق کی فریاد کی اور بیویوں تک اپنی آواز پہنچائی۔ جو ہی اہل حرم نے ذوالجناح کی آواز سنی تو بے اختیار سب خیمے کے دروازے پر آ گئیں تاکہ دیکھیں کہ امام تشریف لائے ہیں یا خالی ذوالجناح آیا ہے۔ سب بیویوں نے سواری کو بغیر سوار کے دیکھا اور یہ ملاحظہ کیا کہ ذوالجناح کی لگامیں کٹی ہوئی ہیں، اس کی زین ایک طرف ڈھلی ہوئی ہے اور اس کے سر سے خون تر ہے، اور وہ بے زبان فریاد کرتا ہے کہ کبھی زمین کو اپنے سموں سے مارتا ہے اور کبھی سر کو زمین پر مارتا ہے۔ تو بس بیبیوں کی آہوزاری اور گریہ و فریاد بلند ہوئی۔ سب کو معلوم ہو گیا کہ امام پر بڑی مصیبت نازل ہو گئی۔ بس چنانچہ تمام بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں اور ایک ولولہ و زلزلہ برپا ہو گیا۔ ہر بیوی اپنے چہرے پر ماتم کرتی رہی، ہر خاتون برہنہ بات تھی، متطہرات عصمت گریہ کر رہی تھی، وا سیدہ و حسینہ و غریبہ و مظلومہ۔ پھر بیبیوں نے ذوالجناح کے گرد حلقہ بنا لیا اور 64 مستورات اور بچوں نے ذوالجناح کو گھیر لیا۔ بعض نے ذوالجناح کی لگام کو پکڑ کر مولا کے متعلق پوچھا اور بعض نے رکابوں کو بوسہ کیا اور بارش کے قطروں کی طرح ان کے آنسو جاری تھے، اور بعض نے خم ہو کر گھوڑوں کے سوموں پر اپنا سر رکھ کر رونا شروع کر دیا۔ ان متطہرات عصمت میں سے کچھ نے ذوالجناح کے بدن سے تیر نکالے اور کچھ نے ذوالجناح کے چہرے سے جو خون امام تھا اپنے ہاتھوں پر چہرے پر لگا کر اور اپنے بالوں کو اس خون سے حجاب کر رہی تھی۔ ذوالجناح بھی مستورات کے ساتھ گریہ و زاری کر رہا تھا اور ایک باشعور مخلوق کی طرح آنسو بہا رہا تھا۔ بس ذوالجناح سے بیویوں نے کہا کہ ہمیں وہاں لے چل کہ جہاں حسین کو اتارا ہے۔ تو ذوالجناح آگے آگے اور تمام مستورات، بچے اور کنیزیں ذوالجناح کے پیچھے پیچھے۔ امام زین العابدین علیہ السلام ان کے ہمراہ موجود نہ تھے کیونکہ وہ بیمار تھے اور ان کے علاوہ کوئی خیمے میں باقی نہ تھا۔ جب یہ سب مقتل میں پہنچے تو دیکھا کہ ایک ظالم کسی کا سر کاٹ رہا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا اور ذوالجناح کے علاوہ کوئی بھی یہ نہ جانتا تھا کہ جو مظلوم خاک و خون میں غلطا ہے اور جس کا سر کاٹا جا رہا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہے۔ وہ حسین کا گھوڑا ذوالجناح کے نام سے موسوم تھا۔ اس نے اپنے مالک کا ساتھ اس آخری وقت تک دیا جبکہ کوئی مونس و مددگار، کوئی خیر گیر، کوئی خبر رساں باقی نہ تھا۔ سید الشہداء کو عرب کی تیز دھوپ گرم ہوا میں خیمہ گاہ سے میدان جنگ کی طرف کہ جو کافی دور تھا وہاں آنا جانا اور ہر عزیز کی رخصتی کے وقت خیمے کے پاس ہونا اور جان کنی کے وقت میدان جنگ میں اس کے سرہانے، یہ تمام آمد و رفت گھوڑے کی پشت پر ہی ہوئی تھی۔ جنگ کا واقف کار یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہے کہ اس عظیم الشان جنگ میں امام حسین کا ذوالجناح ایک بہادر جانثار تھا اور ایک وفادار مونس و مددگار کا کام انجام دے رہا تھا۔ وہ یقیناً دشمنوں کو زر پر لاتا تھا، وار خالی کرتا تھا اور گرے ہوئے دشمن کو رونتا تھا اور شکستہ کرتا تھا۔ اس ہنگامہ جنگ میں گھوڑے کی پیاس، اس کے سینے کا زخمی ہونا، اس کے جگر کی سوزش اس کے احساس سے تعلق رکھتی ہے، مگر وہ وقت یادگار رہے گا کہ جب فوج سے میدان صاف ہوا، فرات کا دامن بالکل خالی ہو گیا، حسین نہر کے قریب آئے اور اپنا گھوڑا نہر میں ڈال دیا اور اپنے طرز عمل سے یہ ظاہر کیا کہ اے میرے باوفا، تو بہت پیاسا ہوگا، یہ پانی موجود ہے، اپنی پیاس بجھا لے۔ اس وقت کوئی نہیں فرات کی موجیں گواہی دیں گی
ساحل فرات شہادت دے گا کہ گھوڑے نے اپنی گردن اٹھائی، اپنا سر بلند کیا، اپنا منہ بلند کیا، یعنی میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا کہ جب تک میرے مولا آپ اس پانی سے سیراب نہ ہوں گے، آپ کے بچے اس پانی سے سیراب نہ ہوں گے۔ بس حسین نہر سے باہر نکل آئے اور گھوڑا بھی پیاسا ہی نکلا۔ اب وہ وقت آ گیا کہ جب گھوڑے کی تمام کوششیں ختم ہو چکی، امام عالی مقام کا آخری وقت، زندگی کے آخری لمحات قریب آ گئے، تو حسین کی اس باشعور سواری نے اپنی پیشانی کو خون میں تر کیا اور سیدھا خیمہ حسینی کے دروازے پر آ پہنچا۔ اس نے ہنہنا کر اپنی آواز خیموں تک پہنچائی۔ بس سید زادیوں نے وہ دیکھا کہ جو پہلے کبھی نہ دیکھا تھا، اس کی خالی زین، اس کی رنگین پیشانی، اس کی کٹی ہوئی باغیں اور اس کا زخمی جسم، اس کے جسم میں پیوست تیر۔ وہ سب کچھ کہہ رہے تھے کہ جس کی خبر دینے کو وہ خیمے کے در پر آیا تھا۔ بس یہ آخری خدمت تھی ذوالجناح کی کہ جو اس نے انجام دی، کہ جب انسان جانور بن چکے، جانور نے کیسی باشعور مخلوق ہونے کا ثبوت دیا۔ یہی وہ یادگار ہے کہ جو امام حسین کی عزاداری کے سلسلے میں ذوالجناح کی شبی نکال کر قائم کی جاتی ہے، کہ جس طرح سے وہ دمبا اور بھیڑ کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے وقت آ گئی تھی، اس کی یادگار آج تک قائم کی جاتی ہے۔ بس اسی طرح اس ذوالجناح کی شبی نکال کر یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ذوالجناح زندہ ہے، کہ جب تک حسین کا نام زندہ ہے، اپنے سوار کی بدولت وہ بھی ہمیشہ زندہ رہے گا۔